اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں، ساتھیوں، عزیز دوستو، جو پارہ چل رہا ہے وہ پہلا پارہ ہے، اس کو الف لام میم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پارے کا آدھا پارہ مکمل ہو گیا ہے، آج سے آدھا پارہ کے پاس سے آگے چل رہا ہے۔ یہ جو سبق چل رہا ہے یہ سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اور اس سورت کی 80 پر 3ویں آیت اور 80 پر 4ویں آیت اور 80 پر 5ویں آیت میں پڑھا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ پیچھے گزشتہ میں ایک بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل بول رہی تھی کہ ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمیں جنت والے ہیں، آئی تھی نا بات؟ ہمیں جنت والے ہیں، ہمیں نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمیں جنت والے ہیں، تمہیں جنت والے نہیں ہیں۔ اس طریقے کی بات پچھلے گزشتہ ہفتے میں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، جو بات انہوں بولے تھے ہمیں نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، ہمیں جنت والے بول کر، اور ان کے اندر کیا چیز تھی؟ ان کا عقیدہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہمیں نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمارے کو اللہ جنت دے ڈالتی ہیں، ہمارے کو جنت میں جاتی ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا یہ، اس کو اللہ رد کر رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے تمہیں نبیوں کے اولاد میں سے ہو یا نہ ہو، ہم اس کو نہیں دیکھتے، گورے کو نہیں دیکھتے، کالے کو نہیں دیکھتے، ہم اونچے لمبے کو نہیں دیکھتے، گڈھے کو نہیں دیکھتے، عرب کو نہیں دیکھتے، عجم کو نہیں دیکھتے، کس کو نہیں دیکھتے۔
اس کے پاس اللہ کے احکامات کتنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں اتباع کتنی ہیں وہ دیکھتے ہیں. یعنی اللہ کا حکم کتنا ادا کر رہا، رسول اللہ کے طریقے کتنا ادا کر رہا، یہ دیکھتے ہیں ہم. تو اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. ترجمہ کر رہا ہوں میں، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو آج کا سبق اور آج کا درس اور وہ وقت بھی یاد کرو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اور وہ وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا. کئی کا عہد لیا، کئی کا وعدہ لیا. تورات میں جہاں بجا، جگہ جگہ، جہاں بجا کے معنی جگہ جگہ، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نا کتاب تورات، اس کتاب میں جا بجا توحید پر قائم رہنے کی اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید موجود ہے. اس کا عہد لیا تھا اللہ نے. کس سے؟ کس سے؟ بنی اسرائیل سے. تو وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا. والدین، قرابت، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، لوگوں سے جب بھی بات کرنا بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. پھر کچھ لوگوں کے سوا تم لوگ اس عہد سے پھر گئے، اللہ بول رہے ہیں پھر کچھ لوگوں کے سوا ذرے لوگ ٹھہرے رہے، بقیہ تم لوگ اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی وعدے سے پھرنے والے لوگ. اللہ بول رہے ہیں تمہیں وعدے سے پھرنے والے لوگ، تمہیں چھیزو. یہ آیت نمبر 80 پر 3 کا ترجمہ ہے. اب اس میں دیکھو ایک تو بات یہ بتا دیا کہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ. کس بات کا عہد لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو توحید پر قائم رہنے کا عہد لیا تھا اور لوگوں کے جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا وعدہ لیا تھا. وہ وعدے کو یاد کرو بول رہے ہیں اللہ. دوسری بات کہ اچھی گفتگو اور بات چیت میں نرم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا؟ لوگوں سے بھلی بات کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، بات چیت میں نرم خوئی ہے نا اور خوش خلقی. صرف مسلمانوں سے اور نیک لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں. کتنی اچھی بات بول رہے ہیں. نرم بات کرنا خالی مسلمانوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ غیر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ہر انسان کے ساتھ بہتر اخلاق ہونا چاہیے اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے. احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے.
اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، نرم بات کرنا. یہاں ایک رکتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیے، فرعون کے پاس دعوت دینے جاؤ بولے سو حکم ہے. موسیٰ تمہاری بات میں نرم پن ہے نا، سامنے والا خدائی کا دعویٰ کر رہا فرعون، میں سب سے بڑا خدا بولو، اس کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ سکھا رہے ہیں کیا بات کرنا سو، کیسا بات کرنا سو. موسیٰ علیہ السلام قولا لینا بولے، نرم ہونا بات میں تمہاری، انداز تمہارا نرم رہنا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ شخص جو انا ربکم الاعلی بولا، بس سب سے بڑا خدا میں بولا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ بھیج رہے موسیٰ تمہاری بات کیسی رہنا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی اور ایک اللہ کا دشمن اس کے پاس نرم بات کرنا بول کر اللہ تعالیٰ حکم دے رہی، ایک نبی کو حکم دے رہی، ایک ظالم توڑا اس کے سامنے جا کر بولنے لگی. ایک مشرک سے، کافر سے، غیروں سے ہم بات کرنے کا طریقہ، ہمارے پاس اخلاق اچھے ہونا، نرم گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، بھلی بات کرنا، یہ صرف مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ہے، ہر انسان. تو اسی کو فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی گفتگو اور بات چیت میں نرم خوئی اور خوش خلقی صرف مسلمانوں اور نیک لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر انسان کے ساتھ بہتر اخلاق ہونا چاہیے اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے. حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نماز قائم کرنا کس کو بول رہے ہیں؟ بنی اسرائیل ہے نا سامنے اپوزٹ میں، نماز قائم کرو، روزہ زکوٰۃ دو، روزہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. تو یہاں ذہن میں بات آ سکتی، ہمارے کو جیسا فرض کرے تھے ہمارے نبی کی جو شریعت تھی ویسا ان کو بھی تھی کیا نماز پڑھنا؟ ویسا ان کو بھی زکوٰۃ دینا تھا کیا؟ تھا، مگر ہمارے جیسی صورت نہیں تھی، اس کی شکلیں الگ تھی. اب یہی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کو نماز کا حکم دیا جا رہا، جس طریقے سے ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا، کیا یہ بھی حکم انہی کے لیے تھا؟ ان کے بھی لیے تھا، ان کے لیے بھی تھا، مگر ہمارے جیسا نہیں تھا. ہمارے جیسے 5 نمازاں ان کو نہیں تھے، ان کی عبادت الگ ہے، مگر نماز تو تھی، زکوٰۃ بھی تھی، مگر اس کا طرز و طریقہ الگ تھا. مگر تو تھی نماز، تو عبادت کرنے کے سلسلے میں عبادت کرنا تو تھا. ایک مالی عبادت بھی ہے، زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے، اور نماز قائم کرنا بدنی عبادت ہے. وہ بدنی عبادت میں کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، ہماری جیسی صورت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا معاملہ تو پرانے جب سے چلتا ہوا آ رہا ہے، حابل قابل سے. تو بہرحال یہ ضروری نہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ ہی کے الفاظ ان عبادتوں کا حکم دیا گیا ہو، کیونکہ یہ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاحات ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی نماز کی طرح بدنی عبادت اور زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. نیز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان عبادتوں کے احکام گزشتہ امتوں میں بھی اسی طرح کے ہوں جو شریعت محمدی میں ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے. جس طریقے سے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت دیا ہے
ویسا ان لوگوں کے لیے بھی جو طریقہ عبادت کا، جو طریقہ نماز کا تھا، ویسا چھوڑنا کوئی ضروری نہیں۔ جیسی عبادت کرنا ان کا شریعت میں تھا، ویسی عبادت ان کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا حکم دیا گیا تھا۔ بہرحال عزیز بھائیوں، اب یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ آیت نمبر 80 پر 3 کے سلسلے میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ میں پڑھ دیا ہوں عربی، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں دیکھو، اور یہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا تھا۔ کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، آپس میں ایک دوسرے کو خون نہیں کر لینا، مرڈر نہیں کر لینا، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وعدہ کر لیا تو پھر تم نے اقرار بھی کیا، مان بھی لیا، اور تم اس پر گواہ بھی ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم کو اپنے اس عہد و پیمان کا اقرار بھی ہے، تمہارا اقرار بھی ہے، یعنی مان لے رہی بھی ہو اللہ ہمارے سے تمہیں وعدہ لے لیے تھے، اقرار بھی ہے۔ تم کو اپنے اس عہد و پیمان کا اقرار بھی ہے۔ اگر یہود اپنی زبان سے نہ کہیں تب بھی تورات کے موجودہ نسخوں میں یہ اقرار موجود ہے۔ اگر یہود نہ بولیں اپنی زبانوں سے ہمیں کیا اقرار نہیں کر رہے تھے، بالکل نہیں بھی بولیں تو وہاں بولو نہ کو بولو، تمہارے کتابوں میں تو لکھ کر ہے، تمہیں مان نہیں بولو۔ اگر یہود اپنی زبان سے نہ کہیں تب بھی تورات کے موجودہ نسخوں میں یہ اقرار موجود ہے۔ یہ گویا زبان حال سے اس عہد پر گواہ ہونا اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ عام طور پر اہل علم نے گواہ ہونے کا یہی معنی مراد لیا ہے۔ یہ گویا زبان حال سے اس عہد پر گواہ ہونا اور اس کا اقرار کرنا ہے۔ عام طور پر اہل علم نے گواہ ہونے کا یہی معنی مراد لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم ہی لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ جب عہد لے لے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو خون نہیں بہانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، تو آگے وہ لوگ جو شرارت کرے ایک دوسرے کو خونی کر دے، قتل کر ڈالے، پھر تم ہی لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی میں سے بعضوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، گناہ اور ظلم کے ساتھ ان کے مقابلے میں مخالفین کی مدد کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم سے مخالفین کی مدد کرنا مراد ہے، اور قرآن میں مختلف مواقع پر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر وہی تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے رہا بھی کراتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب الہی کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے تھے۔ اچھا سننا، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبائل
ایک کا نام بنو قریظہ اور دوسرے کا نام بنو نذیر تھے. مشرکین کا بھی دو خاندانہ تھے، یعنی شرک کرنے والوں کو مشرکین بولتے، اور یہودی بنی اسرائیل. تو مشرکین کا بھی دو خاندانہ تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج. یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ ایک بنو نذیر. مشرکوں کے دو گروہ تھے، دو خاندان تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج. ان دونوں قبیلوں میں ہمیشہ چمک رہتی تھی، چلتے تھے آپس میں، اور نوبت جنگ تک آ جاتی تھی، جنگاں ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے. بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے. یہودیوں کے دو قبیلے تھے نا، ایک بنو قریظہ بنو نذیر، اور مشرکوں کے دو خاندان تھے، ایک اوس ایک خزرج. بنو قریظہ اوس کے سپورٹ میں تھے، یعنی مشرکوں کے دو گئے تھے تو یہودیوں کے بھی دو تھے. تو ان میں سے ایک بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، ان کا سپورٹ تھا، ایک دوسرے کو سپورٹ دو لیتے تھے. اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے دوسرے کے. جب جنگ ہوتی تو یہ دونوں یہودی قبائل بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتے. جب کوئی جنگ ہوتی تو بنو نذیر والے کیا کرتے، اوس کا ساتھ دیتے، اور بنو قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر والے خزرج کا ساتھ دیتے. جب جنگ ہوتی تو یہ دونوں یہودی قبائل بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتے اور اپنے ہی ہم مذہب دوسرے قبیلے کو قتل بھی کرتے. خالی ہمیں ترجمہ کرو تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ واقعہ بولے تو سمجھ میں آتا. اب بنو قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ لڑے آپس میں، تو یہودی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، مشرک ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو جب لڑے تو ایک دوسرے کے خون ہوئے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا، ایک دوسرے کو خون نہیں بہانا بول کر، تم کیا کر رہے؟ تو لڑ رہے، تم ایک دوسرے کے خون تک بہا لے رہے. تو بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے. جب جنگ ہوتی تو یہ دونوں یہودی قبائل بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتے اور اپنے ہی ہم مذہب دوسرے قبیلے کو قتل بھی کرتے. ایک ہی مذہب کے لوگ آپس میں قتل بھی کر لیتے اور شہر سے نکال بھی دیتے تھے، قتل بھی کر دیتے تھے اور شہر سے نکال بھی دیتے تھے. جبکہ ان دونوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ لیے، نہ کسی کو ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور نہ ہی کوئی گاؤں سے باہر نکالیں گے، مگر یہ لوگ اس کو الٹا کرتے تھے. لیکن جب ان میں سے کوئی قید ہو کر آتا تو فدیہ ادا کر کے اس کو رہا کرا لیتے. اگر جنگ میں پکڑا گیا تو اس کو قید کیا جاتا، تو قید دیکھ بھائی، تو قید تیرے کو قید کر ڈال رہی، جیل میں ڈال رہی، تو کچھ پیسہ بھن کو گیا تو تیرے کو چھوڑ ڈالتے ہیں، فدیہ بولتے ہیں اس کو.
تو وہ فدیہ بھی تم ان سے لے رہے، اپنا مذہب کا آدمی ہے، قتل کرنا کو کرو تو وہ بھی کر رہے ہیں اپنے مذہب کے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ قید ہو کر آ گیا تو اس سے فدیہ بھی لے رہے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے کوئی قید ہو کر آتا تو فدیہ ادا کر کے اس کو رہا کرا لیتے اور کہتے کہ مذہب کی روح سے اپنے یہودی بھائی کو رہا کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے اس رویہ پر تنقید کی ہے کہ ان کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 1، آپس میں خون ریزی نہیں کرنے کا۔ نمبر 2، اپنے ہی بھائیوں کو گھر سے باہر نہ نکالنے کا، اور کوئی قید ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کرنے کا ادا کرنے کا۔ یہ 3 حکم دیے تھے، تو 2 احکام تو تم نے نظر انداز کر دیا اور پسے پشت ڈال دیا، صرف ایک حکم کو یاد رکھا۔ کیا کا حکم؟ ہاں، اس کو برابر حاصل کرنی، فدیہ کو۔ آپس میں خون ریزی نہ کرنے کا 1، اپنے ہی بھائیوں کو گھر سے باہر نہ نکالنے کا 2، اور کوئی قید ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کرنے کا۔ یہ 3 حکم دے دیے، تو 2 احکام کو تو تم نے نظر انداز کر دیا، یعنی قتل برابر کر رہے ہیں، اور دوسرا، اور گھر سے ان لوگوں کو نکال دے رہے اپنے۔ یہ 2 کام پر اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، فدیہ لینے کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ صرف ایک حکم کو یاد رکھا، گویا اللہ کے جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، جو ان کے جی میں جو آیا وہ کرے، جو ان کے جی میں نہیں کرتے تھے۔ کیا بھی ہوندے اللہ کا تو بھی ہوندے، کیا بھی یہ ہو اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں تھا ان لوگوں۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل کچھ انہی احکام کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کا مزاج ہی یہ بن چکا تھا کہ تورات کے جس حکم کو چاہ لیتے تھے اور جس کو چاہتے چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، جس کو چاہتے لے لیتے تھے، جس حکم کو چاہتے تو لے لیتے تھے اور جس حکم کو نہیں چاہتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی اس کی ایک مثال ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں واضح پیشن گوئیاں تورات میں موجود ہیں، نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے یہ لوگ۔ اس میں نئے لانے کی وجہ بھی یہی ہے، جو ان کا دل چاہتا تھا کرتے تھے، جو ان کا دل نہیں چاہتا تھا چھوڑ ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے اوصاف، ان کے صفات جو تورات کے اندر بیان کیے گئے، انہوں سوچنے کے، سمجھنے کے، جاننے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب الہی کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے ہو؟ جو شخص ایسا عمل کرے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جانے کے سوا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دنیا میں یہودیوں کی، اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے نا ایک بات، کیا بولے؟ جو شخص ایسا عمل کرے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن
سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جانے کے سوا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ بولے دنیا میں رسوائی، دنیا میں رسوائی بولے تو کیا؟ دنیا میں یہودیوں کی جو رسوائی ہر عہد میں ہوتی رہی ہے، ہر زمانے میں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر بدر کیے جاتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہا۔ دنیا میں یہودیوں کی جو رسوائی، جو بے عزتی، جو ان کی رسوائی ہوئی، ہر عہد میں ہوتی رہی، ہر زمانے میں ہوتی رہی، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر بدر کیے جاتے رہے۔ شہر بدر بولتا ہوں شہر سے باہر نکال دینا، ہر جگہ، کبھی یہ گاؤں میں رہے ان کو نکال دیے، وہ گاؤں میں رہے ان کو نکال دیے۔ یہی ان کی ذلت ہے، سب سے بڑی ذلت ہے۔ تو دنیا میں یہودیوں کی جو رسوائی ہر عہد میں ہوتی رہی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر بدر کیے جاتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ آج بھی مغربی ممالک میں اکثر لوگ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی مغربی ممالک جو ممالک ہیں انگریزوں کے، وہاں بھی ان لوگوں سے سخت مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بھی رسوائی کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو شخص ایسا عمل کرے، کیا عمل کرے؟ جس کو جی میں آیا اس کو لے لیا، جس کے جی میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا عمل کو۔ تو جو اس طریقے سے کرے وہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کیا پتا ہوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں وہ۔ چاہے آپ چھپ کے کرو، چاہے اعلان کر کے کرو، چاہے کمرہ بند کر کے کرو، کسی اور جگہ کرو، کیسے بھی کرو، وہ ان کو خبر ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، یہاں تک ایک مضمون تھا جو سنا دیا گیا، کیونکہ وقت تو ہو رہا ہے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے، ایک لائن کی آیت ہے، پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہاں کو ایک رکوع مکمل ہوا، اس لیے اس آیت کو پڑھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیاوی زندگی خرید کر لی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیاوی زندگی خرید کر لی ہے۔ نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ بول رہے ہیں نہ ان کی مدد، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب اللہ ہی یہ بات بول رہے ہیں تو کون ہے جو ان کی مدد کرنے والا اور کون ان سے بچانے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک بھائیو دوستو آیت نمبر 80 پر 6 مکمل ہو، پورا ایک رکوع مکمل ہوا آج۔ اللہ کا شکر ہے، معنی مطلب کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے محنتوں کو، ہمارے سنانے اور سنانے کو اللہ قبول فرما لے، اور ہمیں پابندی کے ساتھ ہماری موت تک
ہم پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد.